انڈیا پریشان، دنیا حیران اور پاکستان کامران۔ پاکستان نے جنوری 2025 سے اپریل 2026 کے دوران محض 16 ماہ کے مختصر عرصے میں 6 جدید ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹس خلا میں روانہ کیے ہیں، جن کو زراعت، قدرتی آفات کی نگرانی اور شہری منصوبہ بندی کے لیے لانچ کیا گیا۔ مگر بھارت کے خلائی ادارے ISRO اور دفاعی تھنک ٹینکس نے اس نیٹ ورک کو بھارت کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک سرپرائز قرار دیا ہے۔ خلائی میدان میں پاکستان کی سچانک اور تیز ترین پیش رفت نے بھارتی فوج اور دفاعی ماہرین کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اسپارکو نے محض 16 ماہ میں اتنے سیٹلائٹ لانچ کر دیے ہیں جتنے اس نے ماضی کی کئی دہائیوں میں بھی نہ کیے ہوں۔ پاکستانی خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو اور حکومتی حلقوں کے مطابق یہ مشنز خالصتاً سویلین، ترقیاتی اور سائنسی مقاصد کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ان سیٹلائٹس کا بنیادی مقصد ملکی زراعت کی نگرانی، موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا، قدرتی آفات سے نمٹنا اور شہری منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرنا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی ماہرین کے مطابق اگر ان سیٹلائٹس کا کوئی عسکری استعمال ہے بھی تو وہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت اور خطے میں اسٹریٹجک توازن برقرار رکھنے کے لیے ہے، کسی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے نہیں۔ بھارتی میڈیا، دفاعی تجزیہ کاروں اور ISRO حکام نے اس معاملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے بھارت کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ بھارت کا بیانیہ ہے کہ پاکستان یہ سب چین کے تعاون سے کر رہا ہے اور ان سیٹلائٹس کا بنیادی مقصد انڈین دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت کی عسکری سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کرنا ہے۔ پاکستان کا یہ نیا سیٹلائٹس نیٹ ورک چین کے اپنے عسکری جاسوس سیٹلائٹ یاوگانگ سیریز کے ساتھ ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ کے ذریعے منسلک ہے، جس سے بھارت پر نظر رکھنے کی مشترکہ صلاحیت دگنی ہو گئی ہے۔ انڈین دفاعی ماہرین کے مطابق سیٹلائٹس کا مدار خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ عام طور پر ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹس عالمی کوریج کے لیے پولر آربٹس استعمال کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے EO3 سیٹلائٹ کو 38 ڈگری کے مائل مدار میں رکھا گیا ہے۔ اس مخصوص مدار کی وجہ سے یہ سیٹلائٹ پوری دنیا کے بجائے بار بار شمالی بھارت، بالخصوص جموں کشمیر اور لداخ کے جغرافیائی خطے کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس نیٹ ورک کی بدولت پاکستان اب ہر 48 گھنٹوں یعنی 2 دن میں کم سے کم ایک بار بھارتی حدود اور فوجی نقل و حرکت کی ہائی ریزولوشن تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل ٹیکنالوجی ایک انتہائی جدید تصویری اور تجزیاتی نظام ہے جو عام کیمروں اور انسانی آنکھ کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ باریک بینی سے چیزوں کا معائنہ کر سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی روشنی کے پورے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کسی بھی مادی چیز کی کیمیائی اور طبی بناوٹ کا سراغ لگا لیتی ہے۔ دفاعی میدان میں یہ ٹیکنالوجی گیم چینجر مانی جاتی ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیکنڈز میں کیموفلیج کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مٹی اور زمین کی سطح میں آنے والی ہلکی سی کیمیائی یا درجہ حرارت کی تبدیلی کو بھی نوٹ کر لیتی ہے، جس سے زیر زمین چھپائی گئی فوجی تنصیبات یا بارودی سرنگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی شدید دھند، بادلوں، دھوئیں اور رات کے اندھیرے میں بالکل واضح امیجنگ کر سکتی ہے۔ اکتوبر 2025 میں لانچ ہونے والے HS-1 میں اس ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا، جس کی بدولت پاکستان اب اپنے سرحدی خطوں کی ایسی خفیہ تفصیلات بھی دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے جو عام حالات میں ناممکن تھی۔ اپریل 2026 میں بھیجے گئے EO3 سیٹلائٹ میں ایڈوانسڈ AI ماڈیول شامل ہے۔ پرانے سیٹلائٹس تصاویر زمین پر بھیجتے تھے جہاں کمپیوٹرز انہیں کئی گھنٹوں میں پروسیس کرتے تھے۔ یہ نیا سیٹلائٹ خلا کے اندر ہی تصاویر کا تجزیہ خود کر لیتا ہے۔ سرحد پار کوئی نئی سڑک بنے اور بھارتی فوج کی موومنٹ کی صورت میں AI خود کار طریقے سے خطرے کو بھانپ کر فوراً پاکستانی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ہائی الرٹ اور لائیو لوکیشن بھی بھیج سکتا ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس یہ سیٹلائٹ اب ہر 48 گھنٹے میں پورے بھارتی عسکری ڈھانچے کی نئی تصاویر حاصل کر رہے ہیں، جس سے بھارتی فوج کی نقل و حرکت، فضائی اڈوں پر فائٹر جیٹس کی تعداد اور چھپائے گئے ہتھیاروں کا سراغ لگانا پاکستان کے لیے انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ اسپیس ریس میں عام طور پر بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل رہی ہے، لیکن حالیہ 16 مہینوں میں یہ پوزیشن یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ بھارتی میڈیا نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ISRO اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ پاکستان نے 16 ماہ میں ریکارڈ لانچنگ کی، وہیں بھارت کا خلائی ادارہ ISRO اپنے اہم جاسوسی سیٹلائٹس کے معاملے میں حالیہ تکنیکی ناکامیوں اور راکٹ فیلیئرز کا شکار رہا ہے۔ پاکستان کی اس برتری کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت اب ہنگامی بنیادوں پر اپنے اسپیس بیسڈ سرویلنس فیز 3 پروگرام کے تحت 2025 سے 2029 کے درمیان 50 سے زائد نئے جاسوس سیٹلائٹس لانچ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تاکہ وہ پاکستان اور چین کی مشترکہ نگرانی کا مقابلہ کر سکے۔